اسی لیے ہمیں ان سب چیزوں کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ یہ کون ہے، کیا طریقے سے فتنہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبح میں یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مسلمان صبح میں مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایمان کی حالت میں سوئے گا، صبح کو اٹھتے اٹھتے ایمان سے باہر کافر ہو جائے گا۔ وہ کون سا دور ہوگا اور کیا وقت ہوگا، کیا طریقے سے محنت ہوگی کہ مسلمان صبح سے شام تک کافر ہو جائیں گے؟ یہ ساری محنتیں اسے کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے ہم سب کو جاننا کیا ہوگا، ضروری ہے نہیں؟ سیکھیں گے نہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اب آگے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ انجمن سرفروشان اسلام جو پڑوس میں رہنے والا، وہاں ایک انجمن شروع کیا تھا یہ، اور اس کی تاریخ آپ سنیں گے تو بہت لمبی ہے۔ انگریزوں کے دور میں اس کا لکڑ دادا گوہر علی شاہ کشمیر میں کسی کو قتل کیا اور بھاگ کے راولپنڈی پاکستان، اب پاکستان میں ہے، راولپنڈی چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد چھپ گیا، وہ انگریزوں کا دور تھا، وہاں پہ انگریز اس کو پکڑنے کے لیے جب آئے تو وہاں سے ایک جنگل گجروں کے جنگل میں جا کے چھپ گیا۔ گجروں کے جنگل میں رہتے رہتے شہر والے قریب میں جا کر کے ٹپ ٹاپ میں رہے، سوٹ بوٹ میں رہے، اور اچھا ماشاءاللہ رکھو۔ ہاں بات کرے تو کیا قریے والے جیت جاتی ہیں یا شہر والے جیتتے ہیں؟ شہر والوں کو زیادہ نالج رہتا نہیں رہتا ہے پڑھے لکھے کو۔ اب قریے والے کیا لکڑی اٹھانا مارنا ہوتا کام رہتا اس کا۔ شہر والوں کو پین اٹھا کو لکھتا رہے تو جیل ہو جاتی اس دنیا۔ اب ان کو یہ بھی معلوم نہیں مجھے کیا واسطے جیل ہوا نہیں ہوا، یہ سب چیزیں فرق ہوئے۔ تو یہ جو تھا ان کا پڑتکڑ دادا گوہر علی شاہ کشمیر میں قتل کیا اور سیدھا جا کر کے راولپنڈی اور وہاں سے گوہر میں جا کر کے رہ گیا۔ وہاں ان کے ماننے والے بہت سارے ہو گئے، ان کے پڑتکڑ دادا کے ماننے والے۔ وہ زمانہ چلا، چلتے 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 جھاڑ پھونک کا کام شروع کیا۔ وہ کون بھی آج کے زمانے میں بھی اچھے اچھے آدمیوں کو، اچھے ہڈے کٹھے اچھے گھرانے کے، کوئی پریشانی نہیں، اس کے باوجود بھی فوراً آ کے بولتے انکھیاں پھاڑ کو، اتنی بڑی انکھیاں کر کو زور کا تیرے اوپر کیا کیا اثر دکھ رہا بھائی، تو انہیں سوتا نہیں رات میں، اپنے نہیں سوتا، اس کی نیند اڑ جاتی۔ اب تیرے گھر میں اثر ہے، اب انہیں گھر کو گیا تو بھی ڈرتا، سویا تو بھی کیا تجھے آواز آئی تو حضرت بولے تھے نمسا ہو رہا ہے۔ یہ حالت چل رہے ہیں، یہ ڈر کی جو بزنس ہے یہ اس وقت میں بھی چل رہی ہے اور اس وقت میں بھی چلائے تھے یہ، تو وہیں سے شروعات کیا تھا یہ کہ ڈر کی بزنس آگے بڑھانا ہے۔ تو اس طرح سے آگے بڑھتے 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 کیا ہوا، یہ آگے بڑھ کر کے ان کو تو کوئی مرید بنا نہیں سکا، کوئی کاروبار کر نہیں سکا، لوگ ان کو زمین دے دی۔ بہرحال اسی کے 8ویں پشت میں یہ پیدا ہوا، 5ویں پشت میں، اور ان کا نام کیا ہے، ریاض احمد گوہر شاہ۔ اسی جگہ کا نام جہاں یہ جنگل میں رہتا تھا، وہ جنگل ان کے دادا لکڑ دادا کو دے ڈالے تھے، آدھا جنگل کا حصہ دے دیے، تو اس جنگل کا نام ہی رکھ دیے ڈھوک گوہر، وہ علاقے کا نام ڈھوک گوہر۔ جیسے اس علاقے کا کیا نام ہے، بنگار پیٹ، تو اس علاقے کا نام انہیں رکھ لیا ڈھوک گوہر۔ تو اسی کے نام سے یہ گوہر شاہی سے بہت فیمس ہو رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے اس کے بارے میں یہ خود لکھتا ہے اپنے آپ کو، میں بھی بزنس کیا تھا، بلڈنگ کا کام کیا، لیکن سکسیس نہیں ہو سکا، کامیاب نہیں ہو سکا۔ آخری میں جو ہے یہ چلتے چلتے دادا کے لکڑ دادا کے نقشے قدم پر چلنا چاہ رہا تھا۔ وہ زمانہ چونکہ بہت چینج ہو چکا تھا، اب انہیں چلنا تو کیا تھی معلوم رہنا۔ اب اچانک یہ تیرے اوپر کیا کیا اثر ہے تو انہیں ڈراتا الٹا، تیرے اوپر کیا کیا اثر ہو گیا ہے، تو پڑھ کو دعا کر لے، تیرے بارے میں کو بولتے وقت اس کے واسطے اب انہوں کیا کرنا، میں آ رہا کب تو قرآن کی آیت کہتے پڑھنا، نہیں تو کچھ نشانی بتانا۔ وہ ساری نشانی سیکھنے کے واسطے کسی داتا کے دربار میں گیا، اس درگاہ میں گیا، اس درگاہ میں گیا، اس آستانے میں گیا، اس آستانے میں گیا، کہیں بھی اس کو مرید نہیں بنا کوئی، سب بھلا کیے اس کو، کیونکہ کوئی پابندی نہیں کرتا تھا، یہ عمل تو لے لیتا تھا، کسی کا عمل مکمل نہیں کرتا تھا۔ یہ خود لکھتا ہے میرا شیخ مجھے پیشاب کے قطرے میں نظر آیا۔ ان کا شیخ، یہ جو ابھی دیکھے تھے نا جن کا چہرہ، ان کا شیخ ان کو پیشاب کے قطرے میں نظر آیا۔ اور یہ بھی بات میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پہلے بتا دیا ہوں، ساری کتاب ساری باتیں انہی کی کتاب سے۔ یہ لکھتا ہے ایک دوسری جگہ میں ہے، تھوڑا آگے چلیے وہ دیکھتا ہوں، اگر وہ ملے تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور آگے اور نہیں ہے، چلیے پیچھے دیکھیے، یہ ایک جگہ لکھتا ہے، اس کتاب میں لکھا ہے، یہ میں دوسرے سلائڈ میں رکھا ہوں،
کہ میں چلتے چلتے جب درمیان سے میں جنگل کی طرف جا رہا تھا، میں اپنے آپ میں چلہ کشی کرنے کے لیے سہول شریف میں، لال باغ میں، وہ علاقے کا نام ہے، پہاڑوں کا نام، چلہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو بغیر کسی شیخ کے اور بغیر کسی استاد کے کوئی کتاب پڑھنا بھی گمراہی ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ لوگ سوچیں گے کہ موبائل اٹھا کر پڑھ لیا، اس میں سمجھ لیے تو ہو گیا، مسئلہ معلوم ہو گیا، نہیں۔ مسلمانوں جیسے ہی یہودی بھی اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں، قرآن پیش کر کے گمراہ کر رہے ہیں، اس لیے کسی نہ کسی استاد کے حوالے ہو کر کے یا انہیں کی نگرانی میں کریں گے۔ میرے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب تک تم کتاب قادیانی کے پڑھتے ہو روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرو، اور روزانہ اس کے کیا تم پڑھتے ہو خلاصہ ہمارے سامنے آ کے بتاؤ، تمہارے ذہن میں کیا سوال پیدا ہوتا ہے وہ بھی آ کر کے ہمیں بتاؤ، ورنہ تو اچھے اچھے لوگ ہٹ گئے اسلام سے باہر، سمجھ گئے نا۔ اس لیے کہ ان کے ساتھ جادوؤں کو بڑا اثر ہوتا ہے ان سب کے ساتھ، اس لیے کبھی بھی اس پہ ہاتھ لگانے نہیں جانا، کہ یہ خالی میں آپ کو اس لیے دکھا دے رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کے سامنے جیسے ہی آئے گی، یہ چہرہ آئے گا فوراً ہٹ جانا، ورنہ تو جادوؤں کے اثر میں نبی نہیں بچ پائیں، آپ کہاں سے بچ پائیں گے؟ حضور کے اوپر جادو ہوا نہیں ہوا، تو پھر آپ بھی ہوشیار رہیے گا، ان سب چیزوں میں کبھی ہاتھ لگانے نہ جائیں۔ تو بہرحال یہ خود لکھتا ہے کہ جب میں چلہ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو جنگل میں، دیکھیے بڑے مزے کی بات ہے، جنگل میں جب جا رہا تو ایک گدھا سامنے آ گیا، یہ گدھا میں ان کے ساتھ چل رہا ہے، انہیں بھی چل رہا ہے، گدھا بھی چل رہا ہے۔ اب وہ گدھا اتنا ہوشیار ہے کہ تھوڑی دور کے بعد انہیں کھڑا تو گدھا بھی کھڑتا ہے، انہیں چلا تو گدھا بھی چلتا ہے۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد گدھا ایک دم سے فاسٹ جا کر کے سامنے آ کے کھڑے آ گئے، انہیں کھڑتے ہی انکھیاں مار رہا کرتے گدھا، اسے انہیں خود دکھ رہا ہے گدھا مجھے انکھیاں مارا۔ اب مجھے جب انکھیاں مارا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ گدھا جانور ہے، مجھے انکھیاں مارتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد انہیں منتر بھی پڑھنے لگا کرتے، بڑا ہوشیار گدھا رہنا، نہیں پڑھے لکھے گدھا رہنا، منتر بھی پڑھتا تھا کہتا ہے۔ وہ کیسے معلوم ہوا ایسے؟ تو انہیں لکھتا ہے کہ وہ گدھا کے منتر مجھے اس طرح سے معلوم ہوا کہ وہ منہ کو ہلانے لگا، ہونٹوں کو۔ اب اچانک جیسے وہ ہونٹ ہلانے لگا میں گدھے کی طرف کھینچتا چلا گیا، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا میں گدھے کے پیٹھ پہ کب سوار ہوا، جیسے گدھے کے پیٹھ پہ سوار ہوا مجھے لے کے آسمان میں اڑ گیا۔ کتنے اچھے پر آگے نہیں گدھے، اسے گدھا اڑ کے پورے پاکستان دکھایا کرتے ہیں، پورے دکھا کے یہ تیرا گھر، یہ تیرا تیری جنت، یہ نہر، یہ وہ فلاں دکھا کر کے کہاں سے اڑیا تھا وہاں لا کے بٹھایا کرتے ہیں۔ اب اس گدھے کا اثر 30 سال تک رہا کرتا ہے اس کے اوپر، انہیں خود لکھتا ہے 30 سال، 20 سال سے لے کر کے 30 سال تک اس گدھے کا ایسا اثر رہا کہ میں نماز چھوڑ دیا، میں جمعہ چھوڑ دیا، میں شراب میں لگ گیا، میں لڑکیوں میں لگ گیا، خود ساری باتیں لکھتا ہے۔ اور مجھے مزہ آنے لگا بھنگ پینے میں، شراب خود اپنے زبانوں سے بھی کہتا ہے، آپ کبھی سنیے آگے کیا کیا بولتا ہے۔ بھنگ پینے میں مزہ آنے لگا، خواہ بخواہ یہ علماء حرام کردہ لینے کا بھنگ کو اور شراب کو، حالانکہ یہ حلال ہے، مزہ آتا ہے اس میں لگتے ہیں۔ کوئی مسلمان شرابی بھی ہے، اللہ کی قسم آپ اسے پکڑ کے بٹھا کے پوچھیے کہ جو تو شراب پی رہا ہے حلال سمجھ کے پی رہا ہے یا حرام سمجھ کے، کوئی مسلمان نہیں کہے گا تمہیں حلال سمجھ کے پیتا، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ قرآن کے خلاف کبھی نہیں بول سکتا، وہ کہے گا یہ حرام ہے، مجھے معلوم ہے، میری عادت نے مجھے مجبور کیا ہے، میری عادت میری مجبوری ہے، لیکن حرام ہے، کبھی حلال سمجھ کے۔ اور یہ نو منحوس کیا کہہ رہا ہے؟ شراب حلال ہے، جوا حلال ہے۔ قرآن کے کتنے پارے ہیں آپ کے یہاں؟ 30 پارے ہیں، ان لوگ کتنے پارے بولتا ہے؟ واپس سنو کیسے کیسے پارے بولتے ہیں۔ تھوڑا ایک جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پیچھے، جو اللہ کی شان میں گستاخی کیا ہے وہ تھوڑا سا دکھا دیجیے۔ اکبر الہی کے نام سے علماء جانتے ہیں کہ دین الہی کیسے شروع ہوا تھا، اس کے بارے میں مجھے بولنا نہیں ہے، وہ سب اسی دین الہی کے نام سے کتاب لکھا ہے۔ دین الہی خدا کے پوشیدہ راز کون لکھا ہے؟ یہ یاد رکھنا۔ اس کتاب کو قرآن کا درجہ دیتا ہے، اس کتاب کو قرآن کے درجے میں رکھتا ہے، یہ قرآن ہے ہمارے پاس۔ اور پیچھے دیکھیے کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ دیکھتا نہیں ہے۔ پیچھے آگے چلیے، ہاں دیکھو اللہ کے بارے میں کیا لکھتا ہے کہ ایک اللہ کو خواہش ہوئی کہ میں اپنے آپ کو دیکھنا۔ کب کبھی یہ چیز سنے کسی عالم کسی کتاب میں پڑھے گا؟ اللہ کو خواہش ہوئی کہتے ایک من گھڑت کہانی لوگوں کو سنا رہا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں نا، جو ملے وہ لوگوں کو منوا رہا ہے۔ اللہ کو اپنے آپ کو دیکھنے کی خواہش ہوئی تو اچانک ایک سایہ بنے گا تھے سامنے،
اس سایہ بنتے ہی ایک سایہ کو عورت کا شکل دیا کرتے ہیں، یعنی اس سایہ کا تو عورت اللہ اس پہ عاشق ہوا کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ پہ عاشق ہو گئی. خود لکھتا ہے روشناس کتاب، یہ دیکھو رسائل پہ رکھی ہے روشناس کتاب میرے پاس ابھی بھی ہے، اس کتاب میں لکھتا ہے. آگے کیا لکھتا ہے؟ اللہ کبھی خواجہ بن کر کے اور کبھی داتا بن کے آتا ہے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ ہندو بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا کبھی گائے میں بھی، اور خدا کبھی زمین میں بھی، خدا کبھی بھابھی میں بھی، خدا کبھی اماں میں بھی نظر آتی کرتے ہیں. یہی چیز حلولیت کا یہاں پر رکھا ہے. تو یہ مسلمان تو نہیں ہے نا ایسے عقیدہ رکھنے والے. آگے دیکھیے کیا لکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کہتا ہے دنیا کا کوئی بھی ولی حضور سے تعلیم حاصل نہیں کیا، یاد رکھیے گا. اگر کوئی کہتا ہے تو سب سے بڑا جھوٹا کذاب ہے. یہ کہتا ہے کہ میں حضور سے تعلیم حاصل کر کے میں تمہیں سکھاتا ہوں. یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ بھی ایک کتاب ہے حق کی آواز، صفحہ نمبر 4 میں نیچے ہے وہ کتاب، دکھاتا ہوں. آگے چلیں. اولیاء اللہ کے بارے میں لکھتا ہے آدم علیہ السلام اپنی نفس کی شرارت کی وجہ سے. آدم علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ کی مرضی تھی. اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو بسانا تھا، اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہاں سے نیچے کیے، یعنی دنیا میں بھیجے. یہ لکھتا ہے آدم علیہ السلام اپنے نفس کی شرارت سے. ایک نبی کے بارے میں کیسا گمان ہے. جنت سے نکال کر جنات کے عالم میں پھینکے گئے، لائے گئے، اتارے گئے. بولتے تو کچھ سمجھ میں نبی کو کیسے لفظ سے بے ادبی کا لفظ ہم اپنے استاد کو بھی نہیں بولتے، اپنے بڑے کو بھی نہیں بولتے، نبی کے بارے میں بولے تو ایمان باقی رہتا ہے. یہ دیکھو ایسے تحفۃ المجالس، یہ سائڈ میں لکھے مینارہ نور کتاب ہے، تحفۃ المجالس نیچے ہے قاضی کتاب. انبیاء دیدار الہی کو ترستے ہیں، نبی اللہ کے دیدار نہیں کرتے کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گئے تھے معراج کو، گئے تھے نہیں گئے تھے اللہ کے سامنے؟ کتنے جنوں کو معلوم ہے معراج کا واقعہ؟ معلوم ہے نا. اللہ کے نبی خود حضرت معراج کو گئے تھے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انبیاء دیدار الہی کو ترستے ہیں، یعنی اللہ محروم کر رکھے ہیں اپنے دیدار سے. آگے کیا لکھتا ہے؟ ولی نبی کا نعمت بدل ہے. ولی نبی کا سب سے بڑا مقام نبی کا یا ولی کا؟ نبی کا نا. اس سے بھی بڑا مقام اللہ کا ہے نہیں. اللہ کے مقام کو کوئی پوچھ سکتا ہے، نبی کے مقام کو کوئی انسان پہنچ سکتا ہے، اور ولی کے مقام کو ہم پہنچ سکتے ہیں. تو ایسے ہی پہنچ سکتے ہیں اگر وہ سب کیپیسٹی ہمارے اندر ہے. تو یہ کیا کہتا ہے؟ اگر اس زمانے میں نبی نہیں ہے تو ولی ہی نبی ہے ہمارے لیے. یعنی نبی اور ولی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. نبی نہیں رہے تو پرواہ نہیں، ولی ہے تو ہمارے لیے. یہ چیز یہ اتنا بول کر کے سامنے رکھتا ہے. اور ہمارے مسلمان بھائیوں میں ماشاءاللہ ولی سے محبت ضروری ہے، ولی کی محبت بھی ضروری ہے. اور بغیر ولی کی محبت کے آپ کیا ہو جائیں گے؟ کچرے ہو جائیں گے اگر کسی سے نفرت کرنے لگیں گے تو. اس لیے کہ ولی کا محبت ہمارے سینے میں رہنا ہے. اور لیکن اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا کہ نبی سے محبت کرتے ہیں تو مسلمان ولی سے محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. حضرت خواجہ میں رحمۃ اللہ علیہ مجھے محبت ہے، آپ لوگوں کو بھی ہے، نوجوانوں کو آپ لوگ بھی محبت کرتے ہیں. تو آپ محبت کا پورا حقیقت معلوم نہیں ہے، پوری حقیقت ہمیں معلوم نہیں کیسے محبت کرنا، ان سے کیا طریقے سے محبت کرنا. آج کی محبت سمجھتے کہ کیسے محبت کرنا، لیکن نبیوں سے ولیوں سے کیسے محبت کرنا وہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ دھوکہ دیتا ہے یہاں تک کہ نبی کی جگہ میں ولی کو رکھو، نبی کو گراؤ، ولی کو اٹھاؤ. اور ولی کی ولایت کہاں سے ملی ہے؟ نبی کی محبت سے ہی ملی. نبی کی محبت اگر ولی کے سینے میں نہیں تو ولی ولی نہیں ہو سکتا ہے. کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے. آگے چلو. شریعت اور دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اب آپ کے پاس پلرز آف اسلام کتنے ہیں؟ جلدی بولیے گا. 5 ہیں. نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5. پہلا کیا آیا؟ کلمہ آیا نا. انہیں کیا بولتا معلوم؟ کلمے کے علاوہ سب کلمہ ایک ہی چیز صحیح، بقیہ سب سائڈ کرتا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط، اگر کسی نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو کفر کیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر حج کو انکار کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال ہو حج کو نہیں جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی حال میں مرے، مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
اس کو یہ کہتا ہے روزہ نماز ہر جگہ ضرورت نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھو بتا ہے. کیوں معلوم ہے؟ ہم نہ پڑھنے نہیں آتا، ہماری مسجدیں خالی ہے، عوام نماز کی طرف جا نہیں رہی ہے، اس لیے ایک سہولت بنا کے دے رہے ہیں. یہ تو ہمارے دین قبول ہوتی اس کرتے ہیں، یعنی ان کی دین چلتے کب ہو؟ نماز کو چھوڑا دیے تب ہو. ایسا صرف جو منحوس ہے آپ کے ہاتھ میں ہوگا وہ عیسیٰ، احمد عیسیٰ جو ہے پڑوس کا رہنے والا، یہ پہلے داڑھی رکھ کر کے لوگوں کو بولتا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں، مجھے تو مانو ملاؤں کا پیچھا چھوڑا دیتا ہوں. تو بہت سارے جو کیا بولتے ہیں کمنٹ میں کرتے تھے، ہاں مجھے بولنا نہیں چاہیے، میں گولی سے دور بھاگنا چاہ رہا ہوں، مجھے تمہیں چاہیے، تم مجھے سکھاؤ. اس کے بعد داڑھی کاٹ دیا ہم نے، جیسے داڑھی کاٹا اس کے بعد ویڈیو ڈالا، کہیں کو داڑھی کاٹا معلوم کیا. اب میرے دین میں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، نوجوانوں کو ہلکا ہوگا، آؤ ماشاءاللہ، کمپنی والوں کو آسان ہو گئے، اب ہمارے دین میں داڑھی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے طریقے سے بھی لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کو بہکائیں گے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اچھے انداز سے شیطان بہکایا تھا، لیکن انہوں نے شیطان کو بھی وہاں پر ہرا کر کے واپس آئے تھے. ہمارے پاس اتنا ایمان مضبوط نہیں، اس لیے ایسی کوئی بھی بات ہے فوراً کیا بولنا، امام صاحب چلو جلدی ہمیں امام صاحب کو معلوم کریں گے، ہم نا اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے. یہ جو بولتے نا آپ کہ مجھے نہیں معلوم ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا دین کا حصہ ہے، سمجھ لیں، یہ بھی بہت بڑا دین کا حصہ ہے. کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دارالہجرہ میں پڑھاتے جو ان سے سوال کرتے تھے تو آپ جواب دیتے تھے کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے. یہ لا ادری جتنے مرتبہ زندگی میں آپ بول رہے ہیں، اگر اسے ایک جگہ کریں گے تو اتنی موٹی کتاب بن جاتی ہے. ویسی جگہ پڑھانے والے جب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے، تو ہم نہ کوئی چیز کا سوال کا جواب معلوم ہوگا، پورے ہوگا کیا پرفیکٹ معلوم نہیں نا. اسی لیے کبھی بھی آپ یاد رکھیں، جس سوال کا جواب نہیں معلوم ہے فوراً بولنا امام صاحب کے پاس، ہمارے حضرت کے پاس چلو، ان کو معلوم ہے، انہیں کو بولو، انہوں جو بولتے ہیں ہمیں ویسا کریں گے انشاءاللہ. آگے دیکھیے کیا لکھتا ہے، چاند سورج حجر اسود پر اللہ کی نشانی، اور اسی وہ جو دیکھے تھے نا بھونڈے کا، اس کا چہرہ ہے کہتے چاند میں. میں دکھا دوں آگے آپ کو. حلال کو حرام، حرام کو جنگ بھنگ میں پی جاتا ہوں اور اس کو بے حد لذیذ پاتا ہوں. سوچتا ہوں کہ بھر کتنا ذائقہ دار شربت ہے، شربت کا تیسے خواہ مخواہ ہمارے علماء نے اسے حرام کر دیا ہے. اسی کتاب میں لکھا ہے روحانی خزائن، اسی میں لکھا ہے کہ میں کیسے بنا تھا. آگے دین الہی، اکبری دین الہی بشکل فتنہ گوشائی. یہ بھی خود جو ہے اپنے آپ کو اسی طرف لے کر کے تبلیغ کرتا ہے. کیا کہتا ہے، میں کسی بھی مذہب کی پرچار نہیں کرتا ہوں، یعنی ایڈورٹائز نہیں کرتا ہوں، تبلیغ نہیں کرتا ہوں. بغیر کلمہ پڑھے بھی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. ہوتا کیا ایسا، بغیر کلمہ پڑھے کوئی اللہ تک پہنچتا ہے کیا؟ آگے لکھتا ہے امام مہدی تشریف لا چکے ہیں، انہیں اپنے آپ کو مہدی بولتا، سمر کو چلا گیا. آگے دیکھیے، اچھا عیسیٰ علیہ السلام سے کتنے جنے ملے ہیں آپ میں سے ہاتھ اٹھائیے. نہیں ملے. انہیں کیا لکھتا ہے معلوم ہے، جب امریکہ گیا تھا ایک ہوٹل میں 1997 میں کون وہ زمانے میں نہیں تھے، ان کے کون جاتا ہوتے زمانے تحقیق کرنے کے واسطے. وہ ہوٹل میں کیمرہ میں نہیں تھے، وہ ہوٹل میں رات کے 8 بجے کرتے عشاء کے بعد ان کو ملاقات کرنا ہے. 9 مئی کو بھی میسچو کے ایک شہر تاؤس میں ایک ہوٹل میں آپ کو رات کو بیٹھے گا کہ میں عیسیٰ تجھے عیسیٰ بنا ڈالوں، میں جاؤں یہاں سے. آگے دیکھیے، اب دیکھیے قرآن میں پوچھا تھا نا کتنے پارے ہیں آپ سے. انہیں کیا لکھتا ہے، قرآن کے 40 پارے ہیں. مسلمانوں کے قرآن میں 40 پارے ہیں کیا؟ کتنے پارے بیٹے؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بولتے ہیں کیا تجھے غلطی کرے تو نوش کھڑ کو میرے ماں پکڑ لیتی، غلطی پڑھ رہی تمہیں کر. تو 40 پارے نہیں بولتا. اچھا 40 پارے کو دھوکہ دینے کے واسطے لوگوں کیا بولتا ہے، 40 پارے جیسا شیعہ کا عقیدہ ہے کہ 10 پارے جو تھے نا بکری کھا گئے تھے. ان کا عقیدہ ہے شیعوں کا کہ 10 پارے قرآن کے بکری کھا گئے تھے. اب وہ بکری حافظہ رہنا نہیں. ان کے نزدیک 40 پارے جو ہے اس میں سے 10 پارے چھپانا ہے. کیسا چھپائے گا؟ تو یہ لکھتا ہے کہ وہ 10 پارے صرف میرے واسطے کھولے تھے سو اللہ، عوام کے واسطے نہیں. میرے سامنے نبی کو تو پوچھنے بھی جاتا نہیں نا، کوئی بھی کہاں ہے تو چھپا کر رکھی سو اللہ، دکھاتا نہیں. اب تمہیں اس سے ہزاروں جھوٹ بولا چلتا ہے سب. اس میں کیا لکھا ہے، تمہارے قرآن میں کیا لکھا ہے کہ اگر تو نماز میں پڑھے تو گنہگار ہوں گے نہ ہوں گے. تو قرآن میں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. روزے کی حالت میں پانی پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. حج تو خود کو جانا ہے، حج کو نہیں گیا تو گنہگار ہوگا. اور ان کے قرآن میں کیا لکھا ہے 10 پاروں میں، نماز پڑھا تو گنہگار ہوتا کہتے ہیں.
پھر اس کے بعد روزہ کھاتے پیتے رہنے سے روزہ ہوتا سکتا ہے، بھوکے رہنے سے روزہ نہیں ہوتا رہتا، تمہیں پورے زندگی روزہ سے نہیں۔ حج کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، حج خود کعبۃ اللہ اس کو آتا کرتے ہیں ہمارے پاس۔ اب آگے دیکھو، ایک اس کے بارے میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے نیچے، سب سے نیچے، کہ یہ شخص جو ہے ہزاروں عالموں، زاہدوں، عابدوں سے بہتر ہے کہتے ہیں۔ اور آگے کیا لکھتا ہے، بخل کرنا، بخیلی معلوم نا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، بخیل سب سے بخیل کی عبادت بھی اتنی قبول نہیں، گنہگار کے ایک سخاوت قبول ہے۔ یہ کیا لکھتا ہے، بخیلی، حسد کرنا، جلن کرنا، تکبر، یہ ریاض احمد کا شعار تھا، شان ایسا کرتے ہیں ہمیں، وہ شعار تھا کرتے۔ اچھا، یہ اللہ کے دوستوں میں سے ہے کہتے، اس کے باوجود بھی اللہ کے دوستوں میں سے ہے۔ آگے لکھتا ہے، عشق کرنا اس کا اصل پہچان ہے۔ اس کے بارے میں نے خود لکھا ہے کہ میرے زمانے میں ایک مستانی تھی، مستانی ایک عورت، ایک مستانی تھی، کبھی کبھی جب میں اس کے گھر میں جاتا تھا تو وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی، کون معلوم نہیں، انہیں بھی اجنبی انہیں بھی اجنبی، اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی۔ کبھی کبھی کہتی تھی کہ کیا بات ہے، میرے پاس اچانک آ گئے، لگتا ہے کوئی فدا ہو گئے ہو، لڑکی وہ کہتی تھی، تو انہیں بھی بولتا کہ ہاں دل تو کھینچا جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد میرے پلنگ پہ میرے سینے سے لپٹ کے سو جاتے تھے۔ یہ تعلیم دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے، نشہ اس کی عبادت ہے، نماز عبادت نہیں ہے، نشہ عبادت ہے۔ آگے چلیے، اب تک تو یہاں تک آپ ریاض کو دیکھیں، اب یہ اجڑے چمن کو بھی دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اوپر دیکھیے یہاں، مسیح فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، MFI، مسیح فاؤنڈیشن انٹرنیشنل۔ آگے بتاؤں گا، اس کو اس کی زبان سن کر کے ہمارے کرناٹکا سے 160 لوگ مرتد ہو گئے، جس میں ایڈوکیٹ بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، پڑھے لکھے تک بھی ہیں۔ مہدی فاؤنڈیشن، کلکی اوتار فاؤنڈیشن، کلکی اوتار کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلکی اوتار بولتے ہیں، سو ہندو بھائی کی کتابوں میں لکھا ہے، تو کلکی اوتار فاؤنڈیشن کے نام سے بھی چلاتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے، یونس الگوہر، اور یہ پیدا ہوا تھا 16 جون وغیرہ وغیرہ کو، اور یہ چلیے آگے چھوڑتے ہیں۔ بہرحال یہ ابھی اس وقت میں لندن میں بیٹھا ہے، اور لندن میں بیٹھ کر کے آن لائن پورے لوگوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو مرتد بناتا ہے۔ یہاں عوام بھی ہے کہ تو میں آپ کو علماء کے قصے سناتا، دنگ رہ جاتے ہیں ہمارے یہاں میں۔ اب دیکھیے یہ ہے، اب میں صرف آپ کو اس کی بات سناتا ہوں، غور سے سنیے گا اور غلطی پکڑیے، کیا صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے۔ چلیے، اس کے بعد کہا کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ کون ہیں، یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیام رکوع وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروڑوں کے بل بھی جو ذکر اللہ کرتے ہیں، وہ کیا باب ہے، اور کرتے ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ غور کرتے ہیں یار یہ آسمان کیوں ہے، یہ ہمیں شوش آواز سے بنا ہے، تو ایک مصرف اور مقصد ہوگا، وہ غور کرتے ہیں۔ اس قرآن میں کن لوگوں کے لیے لکھا ہے، جو اٹھتے بیٹھتے کروڑوں کے بل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یار آسمانوں کو بتائیں۔ پھر فرمایا کہ قرآن میں پھر لکھا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب، آپ نے یہ جو کچھ تخلیق کیا ہے یہ بلا وجہ تو نہیں کیا، کوئی تو مصرف ہوگا۔ سبحان اللہ، تیری شان بہت بڑی ہے، فقنا عذاب النار، ہم کو یہ جو نار کا عذاب ہے اس سے محفوظ کرو۔ اب عام لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ نار سے مراد جو ہے صرف جہنم۔ دیکھیں تصویر کیسے لگایا ہے، یہ پک جو لگایا ہے دل کو روشنی دکھانے، یوٹیوب میں اللہ ہو کا ذکر سنیں، کتنے جنے سنے ہیں اللہ کا ذکر سنے ہیں کبھی، سب یہی سیکھے گا، یہی چلاتا ہے۔ اور میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میرے ایک چکمنگل میں جب ہمارا پروگرام ہوا تھا تو سو مفتی شریف اللہ خان صاحب دامت برکاتہ بھی آئے تھے، اس وقت ایک مولانا تھے جن کو میں یہی پریزنٹیشن دکھایا، تو وہ مولانا خود جو ہے 3 دن تک اس کے چینل میں جا کر کے سنتے رہے، ان کے ساتھ جڑے رہے، اور جو ہے معلوم کرتے رہے کیا کرنا ہے۔ تیسرے دن وہ کہنے لگے کہ میں اپنے آپ میں نہیں تھا، ایک عالم کہہ رہے ہیں میں اپنے آپ میں نہیں تھا، میں پریشان ہو گیا، تو رات کے وقت 12 بجے سے شروع کیا تھا وہ کلاس، اور 2 بجے رات تک بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا،
ان کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں قرآن پڑھا بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں یا کیا، کچھ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بالآخر وہ کہنے لگا کہ جب میں بے قابو ہو گیا، ہیڈ فون اپنے کان سے نکال کے پھینکا، جا کر کے پانی نہایا 2 بجے رات میں، آیت الکرسی پڑھا، اس چیز کا اثر مجھے 1 بارت تک رہا، میں 1 بارت تک میرے دماغ کو کھلائے رہے تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک عالم صرف سرچ کرنے گئے تھے اس کے اوپر، اس لیے یہودیت کی جادو بڑی خطرناک ہوتی ہے، سمجھے نا؟ تو یہ ابھی جو آپ سنے ہیں، اس سے پہلے جو آپ بات سنے ہیں، مجھے بتائیے اس میں کوئی غلطی ہے کیا؟ کتنا پرفیکٹ قرآن کی آیت بولتا ہے مولانا، ایک بھی غلطی نہیں بولتا ہے، ایسے ہی آیتوں کو پھیلا رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ اب لوگ بھی اسے سن کر کے سمجھتے ہیں صحیح ہے، نبی صحیح بات بول رہا ہے تو، لیکن یہ کیوں بولتا معلوم ہے؟ اس لیے کہ ڈائریکٹ یہ غلط بولے گا تو لوگ اسے اٹیک کریں گے، اس کو سننا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے لوگوں کو ملمہ ساز ہے، یہ ملمہ سازی کر کے بلاتا ہے۔ پہلے کیا کرتا ہے؟ اچھی باتیں بول کر کے قریب کرتا ہے۔ اب تو ہمارے بچے بھی اسٹیٹس رکھتے ہیں ان کے، کتنی اچھی بات بول رہے ہیں، نظرت کر دو، کیا تم بولے تو کیا غلط بولے گا؟ نہیں نا، کون تو بھی رہن دے، بات تو صحیح بولے نا، وہ بھائی صحیح بولے، اس کے واسطے لگا لیا۔ اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ حقیقت کو کیا ہے؟ وہ یہ جو ویڈیو میں اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ ویڈیو آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، اور یہ آپ کو یوٹیوب میں ملنا مشکل ہے۔ آپ اس کو غور سے سنیے یہ کیا کہتا ہے۔ جیسے پہلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک گفتگو کی، اللہ ان سے گفتگو کرے گا پہلی دفعہ، یہ ظاہر نہیں، 99 میں 8 نومبر کو سمجھ میں آیا؟ 99 8 نومبر کو اللہ ان سے بات کرے گا۔ اب آگے دیکھیے، یہ صحیح ہے کیا؟ یہ جو بولا صحیح بولا کیا؟ بالکل غلط بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے علاوہ، نبی سے بھی جو گفتگو کی ہے فرشتے کے ذریعے سے، ان کو ڈائریکٹ ظاہر میں کرتے، ظاہر میں تو جیسے تمہیں بیٹھے نا میں بیٹھا نا ایسا۔ اب آگے سنیے، سرکار گور شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک۔ سن لیے، سرکار گوہر شاہی کو تو وہ بڈھا اس کے بارے میں بول رہا ہوں، ان کے آنے کے بعد اللہ کے اللہ ہونے کا بتانا شرک ہے۔ اور جب تک کسی نے سرکار گور شاہی کے رب الارباب ہونے کا ذکر نہیں کیا، تو اس سے پہلے جب جو کرتا رہا اس کی معافی ہو سکتی، لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی نے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کوئی اللہ کی الوہیت کا ذکر نہیں کر سکتا۔ سن لیے، آپ کا کلمہ کیا ہے؟ انہیں کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا ریاض۔ ایک مرد کے دو، ایک بیوی کے 2 شوہر نہیں، ایسے ہی ایک انسان کے 2 خدا نہیں۔ کہ گور شاہی رب الارباب ہے، اس کے بعد اب نہ اللہ کو دیکھ دیتا ہے، نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو دیکھ دیتا ہے، امام الانبیاء کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربوبیت یا الوہیت کی بات کرے۔ آگے بڑھیں۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب گوہر شاہی کے خدا ہونے کا جب بات آ گئی ہے تو اللہ کو بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ بولے، اور حضور کے لیے بھی کہتا ہے کہ امام الانبیاء کو بھی زیب نہیں دیتا، یعنی محمد رسول اللہ کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی ربوبیت کی بات کرے۔ آگے دیکھیں، یہ بات سنیے، اور فرمایا تم کو تو تمہارا قرآن، ان کا ایمان سب سے افضل حالت کیوں ہے کہ وہ سرکار کو سجدہ ریز ہے، مرشد نہیں مانتے، مہدی نہیں مانتے، مسائل نہیں مانتے، رب مانتے ہیں، اور سرکار فرما رہے ہیں کس وجہ سے کہ وہ ہم کو رب مانتے ہیں، ان کا ایمان سب سے افضل ہوتا ہے، اور ان کو رب ماننا غلط ہے
تو پھر ان کا ایمان سب سے گھٹیا ہونا چاہیے. اگر سرکار کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ سرکار رب ہیں، سب سے پہلے اس کی تردید سرکار کی طرف سے آنی چاہیے تھی، لیکن سرکار نے تردید نہیں فرمائی، تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کے رب ہیں، اس وجہ سے ان کا ایمان سب سے افضل ہوتا ہے اور تمہارے لیے تو تمہارا قرآن رکاوٹ بنتا ہے. ہمارا قصور صرف اتنا ہے سرکار کی توفیق سے اللہ کی توفیق کہ جو رکاوٹ بننے والی چیز تھی ہم نے اس کو کہا بھائی تو پھر جاؤ یہاں سے، ہم نے اس کو ہٹا دیا اور ہم نے تقریریں کی، ہم نے وقت لگایا اور ہم نے لوگوں کو کہا مہدی مانو لیکن اوپر سے، مسیحا مانو اوپر سے، کل کی اوتار مانو لیکن اندر سے رب نہیں، رب کا رب جس کا یہ ایمان نہیں کہ گوہر شاہی رب الارباب وہ گنج ہے، خالی ہے. اب دیکھیے، اب میں اس کے بارے میں اور کچھ کہنا ہے. کہا کہ تمہارا قرآن میرے ماننے میں رکاوٹ آئے گا تو میں نے قرآن کو ہی ہٹا دیا، کہ قرآن کو ماننا ہی نہیں، جین الہی کو مانا ہوگا. پھر اس کے بعد آگے کئی لفظ جو بولا ہے کہ میرے زبان بھی کانپتے ہیں ایسے الفاظ بولنے سے. ایک انسان جو 94 میں پیدا ہوا ہے، 1904 میں پیدا ہوا ہے، وہ آدمی کو یہ سب اتنا ایسے رب اور رب کا بھی رب بنا دیا ہے، اچھے اچھے لوگ بھی ان کو ماننے لگے. مجھے ایک آدمی کہہ رہے تھے کہ مولانا کیا انسان کو ہوتا بھی عقل نہیں ہے، کیا انسان کو خدا مانے گا؟ میں بولا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، آپ 160 جنوں کو بلا کے بات کر کے دیکھو، اللہ کی قسم ہندوستان کے بڑے عالم کا بھتیجا مرتد ہو چکا ہے، بہت ہندوستان کے مانے جانے والے. میں خود بات کیا ہوں اس سے، ہمارے گھروں تک یہ آگ پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی. اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یوں ہی چل رہا ہے، چھوڑ دو اسے. یہ ایک آگ اٹھی ہے جو ہمارے گھروں کے راہ کر کے رکھے گی، نہیں چھوڑے گی کسی کے اولاد کو. اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کے اوپر نوٹس لینا ہے، ہمیں اویئرنیس پیدا کرنا ہے، ہر مسجد میں بولنا ہے، ہر جگہ میں نکڑ پہ چوراہے پہ ہر آدمی کو مل کے بولنا ہے کہ بھائی جس کے موبائل میں بھی اگر یہ بات آ گئی یا سن رہے ہو یا کوئی اگر کلاس کر رہے، خاص کر عورتیں اس میں اٹک رہی ہیں. جالی محلہ مارکیٹ میں ایک عورت چلی گئی تھی، میں اس کو، یہ عورت ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک عورت چلی گئی تھی، اس عورت کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا بیچاری، لاک ڈاؤن میں موبائل اٹھائی، شوہر دیوانہ، انہیں کیا دیکھا، رات کو 3 بجے اٹھ کر کے میری بیوی تہجد کی نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، مراقبہ کرتی ہے. خوش ہوگا، اس سے اچھی بیوی ہم نے کہاں ملنا، جنت میں نہیں ملتی ایسی ہو، ویسی مل گئی ہے دنیا میں ہمیں. خوش ہو کر کے اب یہ جو ہے اپنے بیوی کے سارے گناہوں کو معاف، ساری خطاؤں کو نظر انداز، سب کچھ کر دیا. ہے جب لوگ ان کو سمجھانے تک آئے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی تو ابھی نیک بنی ہے، دنیا کو بگاڑنے آئے گا، ابھی تو نیک بنی ہے. کیسا نیک بنی گا؟ تو رات کو تہجد پڑھتی، تم پڑھتی کیا؟ میری بیوی جو ہے رات میں قرآن پڑھتی، ڈیلی قرآن پڑھتی، تم پڑھتی کیا؟ روزانہ تسبیحات پڑھتی، تم پڑھتی کیا؟ تمہیں بولنے کی میری بیوی غلط ہے. تب جا کر کے ان کو یہی چیز بتایا گیا، دکھایا گیا، سمجھایا گیا کہ دیکھ بھائی اصل یہ چیز ہے، تہجد کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں، قرآن کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں، اور کیا نام تلاوت کے اور ذکر اذکار کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں. ذکر کس کا کرتا ہے؟ یہ کتا کا ذکر کرتا ہے. میں سناؤں گا بھی آپ کیسا ذکر کرتا ہے، اگر وہ ہے تو فوراً ایک بار سنا لیجیے. نہیں ختم نہیں ہوا ہے، مطلب ذکر سنا کے نیچے پیچھے بیٹھ گئے، بیٹھ گیا اور نیچے سب سے بیٹھ اور اس کے نہیں آیا. گوہر شاہی کا کتا سن رہے سب گوہر شاہی کا کتا
کتا ہوں کرتے ہو میں کتا ہوں بہت شاہی کا کتا ہوں میں کتا ہوں بہت شاہی کا. تو یہ ہے ایسے طریقے سے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ انہیں صحیح نہیں کر رہا باوجود اس کے لوگ مرید بنتے جا رہے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں میں سب سے درخواست کروں گا اللہ سے مانگو ایمان کی توفیق مانگو ورنہ تو ایمان کی ذمہ داری کوئی نہیں لیا. اب آگے دیکھیے آگے اب آگے دامن کے ایک بہن ہے دیکھو میں چہرہ چھپا دیا ہوں عاشق بنا لو ہماری بہن ہے یہ درگاہ میں ہے سلام کرتے ہیں نا یہ لوگ گوہر شاہی دربار کرتے ہیں. پیچھے 100 کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں عورتوں کی جماعت عورت کو سمجھا رہی ہے کتنی تعداد پیچھے بہت لمبے ہاتھ میں ٹھیک ہے لوگ کی میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ عورت سنیں نا ہم حدیث میں کہ ایک مرد کا بننا اس سے فرد کے لیے رہتا ہے اور ایک عورت کا سنورنا پورے خاندان کے لیے ہوتا ہے. ایک عورت ہی اپنی اولاد کو بناتی ہے بگاڑتی بھی ہے. جس عورت کے ذہن میں ایسے سوالات اور ایسے زہر ہو وہ اپنی اولاد کو کیا بنائیں گے وہ نہیں. تو ہم لوگ بڑوں پہ محنت کر رہے ہیں اور یہ لوگ ہمارے گھروں پہ محنت کر رہے ہیں. آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سامنے جو دکھ رہا ہے وہ ریاض ہے اسی کو کہہ رہا ہے کہ چاند میں تصویر ہے. کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو تصویر؟ آپ بھی اپنے آپ کو ثابت کر سکتے میری تصویر ہے ایک راؤنڈ ڈالا دو ریڈ کلر کے یہ رنگ اور بولے میری تصویر یہاں ہے نیچے ڈالا بس ہو گیا. منوانے کے لیے کیا نہیں کرنا. آگے لکھتا ہے یہ دیکھیے ان کی سنیے کہ جب ہم آئیں گے تو یہودیوں کو ان کی زمین واپس کریں گے اس میں خانہ کعبہ شامل ہے. سن لیے جب ہم آئیں گے سن بات بول اسلام کی تو کوئی نسبت نہیں ہے خانہ کعبہ سے ہے ہی. پہلے آدم صفی اللہ نے بنایا بعد میں ابراہیم اور ان کے بیٹے نے بنایا. رسول پاک نے تو نہیں بنایا خانہ کعبہ کو. تو چھوٹے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ان کے بیٹے نے بنایا. لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زمین ہے. تو جب سرکار واپس تشریف لائیں گے تو یہ خطہ تو ان کو دے دیں گے. جب یہ خطہ ان کو دے دیں گے تو آپ کی تو ابھی یہی ہے نا انڈرسٹینڈنگ یہ تو اسلام کی سب سے بڑی عبادت گاہ ہے تو یہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ تو امام مہدی نہیں مانیں گے سرکار. آگے دیکھیے کیا کہتا ہے اس میں یہ کیا کہا ہے کہ جب ہم آئیں گے کس کے طرف اشارہ کر رہا ہے ریاض احمد کے طرف. وہ مر گیا ہے وہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ پھر وہ آئے گا. مرا ہوا آدمی کہاں آئے گا قیامت کے دن آئے گا نہیں آئے گا. یہ سوچ رہا ہے کہ دنیا میں بھی آئے گا. تو یہ کہتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو کعبۃ اللہ جو ہے وہ کعبہ کی زمین یہودی کو دے دے گا کیونکہ یہ زمین اسی کی ہے یہودی کی ہے. تو اب آپ سوچ کے دیکھیے جس کا گن گاتا ہے کام اسی کا کر رہا ہے تو پھر بندہ کس کا ہوگا. یہ جب یہودی کے خلاف نہیں کر رہا ہے کام اور یہودی کے لیے کام کر رہا ہے تو یہ بھی تو یہودی کا ہی غلام ہے. اور یہودی چاہتا ہی ہے مسلمانوں کے ایمان کو ختم کریں گے. جس میں خانہ کعبہ شامل ہے. اسلام کا تو کوئی نسبت نہیں ہے خانہ کعبہ سے. حضور نے تو نہیں بنایا ہے خانہ کعبہ نعوذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود رکھے نہیں رکھے. دیکھیے اب آگے سنیے کیا کہتا ہے. کوئی دعا نہ کرے کوئی درود نہ پڑھے سرکار بہت شاہی آپ کے خواب میں تشریف لے آئے. تشریف ہی نہ لائے سیدھا رنگ سے چلے جائے.
دوسری طرف دنیا ہزاروں درود پڑھ کے حضور کے دیدار کے لیے منتظر ہوتی ہے، دعائیں کرتی ہے، اور ملتا کچھ نہیں ہے۔ یہ فضل اکبر ہے۔ سب بھی اس مرد بکلارا، اتنی بہترین آیت پڑھا نہیں، سب بھی رسم کو آنا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک طرف پوری دنیا درود پڑھتی ہے تب بھی کچھ نہیں ملتا کرتے لوگ۔ کیسے طریقے سے لوگوں کو قریب کر رہا ہے، اور پھر بھی لوگ اس کے مانتے چلے جا رہے ہیں، سنتے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں اللہ کو بھی نعوذ باللہ سجدے کروایا ہے، سنیے کیا کہتا ہے، اس کو تھوڑا بڑھاتے ہیں۔ یہاں پر بھی بیٹھے ہیں اور کعبے میں بھی بیٹھے ہیں۔ جب حج کا وقت آیا تو کہا کہ وہ حج کے لیے چلتے ہیں۔ آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ میں نے حج روحانی کیا تھا یا جسمانی، کیونکہ روحانی حج ہوتا تو آب زمزم کا ذائقہ محسوس نہ ہوتا۔ آب زمزم کیا سرکار نے حضور کے حجرے میں بٹھا کر کھجوریں کھلائیں، تو وہ حجرہ ویسا ہی تھا جیسا حضور کے دور میں تھا۔ تو حضور کے کپڑے بھی کٹے ہوئے، یہ ان کا جوتا ٹنگا ہوا ہے، یہ ان کا اماموں سے بھی رکھا ہوا ہے، یہ ان کے جو ہے جوتے رکھے ہوئے رسول کے تو پڑھنا ہے بڑے صوفیوں کی کلاموں کو سنی، لیکن ایسا نہیں سنا۔ جو کام کسی ولی نے نہیں کیا، جو کام کسی نبی نے نہیں کیا، وہ کام جب ہم نے دیکھا سرکار بہت سا ایک چٹکی بجانے سے پہلے کرتے تو ماتھا ٹھنڈا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ فقیر ہے، یہ ولی ہے، یہ نبی ہے، کون ہے یہ؟ اس کے بعد جب سیدنا غور شاہی نے ہاتھ پکڑ کے عرش الہی کو دکھایا اور وہ منظر دیکھا، جو بھی کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں جو دیکھا، لعنت اللہ علی الظالمین، جو دیکھا ہے وہ کہہ رہا ہے۔ تو سرکار مجھے عرش الہی کو لے گئے کہ بات سرکار کہاں گئے یہ نہیں بتاتے۔ وہ آیا تو میں اس کی طرف پڑھا، اس نے مجھے اشارہ کیا ایک کرسی رکھی اس طرف۔ وہاں جب مڑ کے دیکھا جانے کے لیے، وہاں رخ کیا، اس تخت کے اوپر سرکار بیٹھے، سب کے جذبات میں آپ کے قدموں پر سبق دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے برابر میں بھی کوئی ہے، اس نے بھی یہی کیا، اور جب یہ دیکھا تو وہ تھا جس نے قرآن اتارا، جس نے بائبل اتاری، جس نے زبور اتاری، جس نے توریت اتاری۔ آپ کے سامنے سرکار کی قسم اٹھا کے کہا، دنیا میں کائنات میں سب سے پہلے جس نے مجھے بتایا، جن الفاظ میں بتایا، وہ اللہ۔ مجھے اللہ نے کہا، میں نے قسم اٹھائی ہے سرکار اور یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ نے کہا تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ کے بیٹے کی امت پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کے باپ کے ماننے والوں کو عذاب کیسے آئے گا؟ کہ جو بدترین رب، اس کو یونس جو ہے ریاض احمد کو اللہ کا رب نہیں بلکہ اللہ کا باپ کہتا ہے، اور کیسے کیسے الفاظ یہ کیا ہے کہ مجھے سرکار نے خود اپنے حجرے میں بیٹھا کر کے کھجور کھلایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں۔ حضور کے کپڑے بھی ٹنگے ہوئے تھے، امام شریف بھی نعوذ باللہ، یہ سب ایک کہانی بنا کر کے حضور کی سب چیزوں کی بے عزتی کرتا ہے۔ عرش کی کرسی پر جب میں بیٹھنے گیا تو میں دیکھا کہ میرے پیچھے سرکار کی کرسی خالی ہے، اور مجھے پیچھے پلٹا کر کے دکھایا جب گیا تو دیکھا کہ عرش سے کرسی پر سرکار بیٹھا ہوا ہے، ریاض اللہ۔ میں خوشی میں پڑھتے خوشی میں جا کر کے سجدہ کر دیا ان کے سامنے، تو دیکھا کہ میرے برابر بھی ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے۔ محسوس کیا کہ کون سجدہ کر رہا ہے، جب غور سے دیکھا تو قرآن اتارنے والا سجدہ کر رہا ہے۔ یہ سب اس نے اپنے الفاظ میں کہا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا ابھی قریب یہ مدینہ منورہ گیا تھا یہ یونس، اور جا کر کے عمرہ کر کے رمضان کے بعد وہاں رہنے کی کوشش کیا تھا، اور بہت کچھ وہاں گل کھلانے کے کہ یہاں سے ہم کام کو پھیلائیں گے، اور وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، تو ہم نے
خود جو ہے وہاں کی حکومت کو، وہاں کے کچھ تین کو علماء، الحمدللہ ہمارے یہاں کے جو علماء ہیں کچھ وہاں، ان کو تیار کر کے ان کے بارے میں پورے ڈیٹیل عربی میں لکھ کر کے ہمیں دیے حکومت نے، فوراً اس کو وہاں سے کروا دی تھی، ورنہ وہاں سے بیٹھ کر کے یہ پورے لوگوں کو یہ، اور وہاں کے بھی ایک آدمی مرتد ہو گئے، وہاں بیٹھا ہوا ایک آدمی بھی مرتد ہو گیا، وہ آج ہمارے بنگلور میں ہے، کیا نام فیضل کوٹ میں ہے، اور وہ 13 سال وہیں رہ کر کے آئے ہیں، اور آج وہ بے قابو ہو چکے ہیں، یہ میں اپنے گھر میں کسی کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں، اور وہ اس کی بیٹی ہے وہ جو چلی گئی ہے، کتنوں بھی سمجھا رہی ہے تو نہیں آ رہی ہو، وہ کہہ رہے کہ مجھے یہی دیوار اچھی لگتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے، وہ ایک عجیب بات کہتے ہیں، میں جو یہاں نہیں کہہ سکتا ہوں، میں کہوں گا میں کبھی وقت ملے گا اور اس کے بارے میں آگے دیکھیے یہ جو کام کرتا ہے، یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ درگاہ کا یہ ہے، خاص کر کے درگاہوں کو ٹارگٹ بنایا، وجہ اس کی کیا ہے، وہاں جانے والی بندیاں جو ہے بیچاری معصوم ہوتی ہے، کوئی پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے، ان کو کیا چاہیے، میری بیماری کا علاج چاہیے، میری منت کا پورا ہونا چاہیے، اور کوئی اور بھی پریشانیاں ہیں تو اس کے وہاں دوہرا سنا کر کے وہاں سمجھتے ہیں کہ مجھے وہاں سے مل جائے گا، تو ایسے ہی بچیوں کو جو سنے نا آپ دامن گرے کی، وہ جو عورت تھی جس نے کہا کہ سرکار گوہر شاہی مرحبا، جب ہم کہتے ہیں نا کسی کو ملے تو سلام علیکم کہتے ہیں نا، وہ گوہر شاہی مرحبا کہتا ہے، کسی سے جدا ہونے لگے تو ہم سلام کرتے ہیں، یہ لوگ گوہر شاہی مرحبا کہتے ہیں، اور خود وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنا عاشق بنا لو، اور کیسے بنا لو، کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر لے لو، اللہ کا ذکر کیسا لے لو، رات کے وقت میں جب سب سو جائے تم چھت کے اوپر آ جانا، چاندنی رات رہنا، چاندنی رات میں 1 وارت تک چھت کے اوپر آ کر کے چاند کو دیکھتے رہنا، چاند نے چونکہ اپنے آپ کا چہرہ ثابت کیا ہے، یہ دیکھے تھے نا شروع میں آپ، تو چاند کو دیکھتے رہنا، دیکھنے کے بعد کہنا کہ گوہر شاہی مجھے ذکر دے دو، گوہر شاہی مجھے ذکر دے دو، چاند کو دیکھو بنا کرتے 7 دن تک تم چاند کو دیکھتے رہو گے اور کہتے رہو گے، تو 7ویں دن تمہارے دل میں ذکر آ جائے گا، تو بیٹھ کر کے ذکر کرتے رہنا، وہی تمہارے لیے ذکر ہے، اور کوئی نماز کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بولتا ہے لوگوں کو، اور ذکر کوئی سا کرنا ہے، ابھی سنیں نا میں گوہر شاہی کا بولتی کیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ طرف مندر میں بیٹھا ہوا بھگوا گمچھی ڈال کے رکھا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، ہے نا وہ کوسی کلر کی، پھر اس کے بعد اس میں آپ دیکھیے تھوڑا بہت سے نیچے ہنومان ہے، اوپر پاروتی ہے، یہ وغیرہ پورے بنا کے رکھے ہیں، بڑا ہے آگے آتا ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ بلیک کلر کی، ریڈ کلر کی، یہ سائڈ کی تصویر میں وہ حجر اسود ہے، اب بیچ میں دیکھیے بیچ کی تصویر میں جو آدمی کھڑے ہیں پورے، یہ پگڑی باندھا ہے، کوسے کلر کی پگڑی باندھا ہے، دیکھے تھے آپ، یہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے آج معاملے چیز کے نام، جس علاقے میں یہ لوگ کام کرتا ہے اس علاقے میں یہ نہیں کام کرتا ہے، جس علاقے میں یہ کام کرتا ہے اس علاقے میں یہ لوگ کام نہیں کرتا ہے، دونوں آپس میں بھائی بھائی۔ اس کے بعد دیکھیے کتاب بک اسٹال لگا ہوا ہے یہاں پر، کبھی بھی آپ دیکھیں گے روڈ میں بک اسٹال لگا ہے، کوئی بھی لگایا، چاہے کوئی بھی ہو، فرق نہیں پڑتا ہے، کتاب آپ کو ڈاؤٹ ہوگا، خرید لیے، بل لیے، بغیر بل کا نہیں لینا کبھی، آپ یاد رکھیے گا، بل لیے، کتاب لیے، سیدھا امام صاحب کے پاس آگے کتاب پہنچائے، گھر میں بھی نہیں رکھنا۔ کیار پورم کے علاقے میں مسجد با جماعت میں ایک ساتھی کو پوچھا کہ بھائی آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، کون سی کتاب ہے؟ مجھے معلوم تھا وہ کون سی کتاب ہے، کہنے لگے کہ حضرت یہ کتاب میرے گھر میں ہے، کہاں سے لائی؟ تو مجھے اسکول میں دیے، اور کتنے جنے کے گھر میں ہے؟ پوچھا تو ہر ایک کے گھر میں وہ کتاب ہے، وہ ہے بائبل، سب کے گھروں میں۔ کہاں سے لائے؟ اردو میں۔ کہاں سے لائے صاحب؟ میں اسکول میں فری میں دیے، بچوں کو بلائے نا کمپٹیشن میں، سب کو عمومی انعام دیے رکھے۔ کبھی آپ قرآن دیے عمومی؟ کبھی دل میں خیال آیا کہ سب کو قرآن دیں گے، سب کو نبی کی سیرت کی کتابیں دیں گے؟ ہمارے ذہن میں یہ سب نہیں کہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ عیسائی کی نشانی ہے نہیں ہے۔ اس کے بعد چاند بنا کے رکھا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور کچھ بنا کے رکھا ہے، سب کچھ کو پوجا کرتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جو نیچے مندر میں پوجا کر کے آتا ہے اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں صاحب، نہیں کہہ سکتے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تم اپنا کچھ بھی بنا لو، مجھے کوئی دشمنی نہیں، لیکن مسلمان بول کے دھوکہ مت۔ آگے دیکھیے یہاں پر بیٹھا ہوا یہ بڑی سی تصویر لگا کر کے وہی ہے۔ آگے اور چلیے، اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہمارے بنگلور شہر میں جو کام کرنے والے چہرے ہیں، ان کے مرید اتنے اچھے لوگ ہیں، دیکھ لیجیے کتنے اچھے اچھے، یہ سب لیڈر ہیں، یہ وسیم پاشا، کیلاش شرما، تنویر احمد، سیف گوہر، اپنے آپ کو سب گوبری بنا دیا ہے ان کے ساتھ ملا کر۔
نام بھی انہیں کے ساتھ جوڑ دیا. اور اس کے بعد دیکھیے یہ دیکھیے MFI میں بولا تھا نا بنگلور سیلیبریشن یوم ریاض 2022 باقاعدہ برڈے مناتے ہیں. ہمارے کو کونے میں نیچے رکھ کر کے ہے اس مرے ہوئے کی تصویر رکھ کر کے اس کے بعد اس کے اوپر پھول ڈال کے پھر اس کینڈل سب وہ میٹھا رکھ کر کے اس کے بعد برڈے مناتا ہے. اور اس کے بعد وہ ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ سب مل کر کے کھاتے ہیں وہاں اور عائش کر کے وہاں سے جاتے ہیں. یہ سب چل رہا ہے ہمارے شہر میں اور ہر جگہ اطراف میں دہلی میں گوا میں کوئی سا ایسا اسٹیٹ انڈیا میں باقی نہیں جہاں پر ان کے ماننے والے نہیں. آگے دیکھیے یہ سب عرفان گوہر اعجاز انصاری راشد انصاری آصف سیف اللہ دیکھ رہے ہیں نا اسے بگڑے ہوئے آنکھ کیسے نظر آ رہی ہے. کسی کا بچہ نہ سوئے تو دکھا دو اس کو ڈاٹ کر کے سو جائے گا. ایسا ہے انہیں پورے انڈیا کا ممبر ہے لیڈر. آگے دیکھیے یہ دیکھیے سامنے کیا لکھا ہوا ہے کوئی بول سکتے ہیں؟ الف لام ہا لکھا ہے نا. یہ اصل میں ایسا پڑھیے الف لام ہا اللہ اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ اور اوپر سے پڑھیے ریاض احمد گوہر شاہی. یہ کلمہ بنایا ہے. یہاں لکھا ہے انگریز کی پشت پناہی مرزا قادیانی اور گوہر شاہی. نیچے خود لکھا ہے کہ ان کو جو ہے وہاں سے سارا کچھ ملتا تھا. ان کے بیانات آج بھی یوٹیوب میں ہے کہ آپ ریاض احمد اسپیچ آف چرچ کر کے ڈالیے آپ باقاعدہ پورے چرچ کی آپ کو کھل کے سامنے آئے گا. چرچ میں بیان کیا ہے گردوارہ میں بیان کیا ہے ایسی جگہوں میں جا جا کر کے بیان کرتا ہے کیونکہ مسلمانوں کی جگہ تو مل نہیں سکتی ان کو اسی لیے ایسی جگہ میں جا کر کے بیانات کیے ہیں. آگے دیکھیے یہ ہے ہمارے علماء کرام کی کتاب مختلف اس کے علماء کرام کی ہے گوہر شاہیت اور قادیانیت اسلام کی عدالت میں. اس کے بعد جدید دور جدید کا مسلمہ کذاب گوہر شاہی پھر اس کے بعد گوہر شاہی کی گوہر افسانیہ. یہ تینوں کتابیں ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ موجود ہے. علماء کرام کے لیے بہت آسانی ہوگی اس میں مکمل تفصیلات کے بارے میں. تو یہاں تک ریاض کا مکمل جو ہے ہم آپ کو بتائے اور شکیل کا بھی بتائے. ایسے ہی فیاض بھیا کا فتنہ چل رہا ہے ایسے ہی جو ہے دعا تعویذ کے نام پر. پھر اس کے بعد کیا نام ہے احمد عیسیٰ کا فتنہ چل رہا ہے. چند بسلیسور صدیق دیندار کا فتنہ چل رہا ہے. ہمارے شہر میں قریباً 7 فتنے ہیں. وہ باہر ایک پامفلیٹ ہے شاید اس میں ہمارے پورے صوبہ کرناٹک کے علماء کرام کا اس پہ دستخط ہے. ہر مسلک کے علماء کرام کا لائٹ جلا دیجیے ہر مسلک کے علماء کرام کا دستخط ہے کہ یہ سب کوئی مسلمان نہیں ہے. اور آپ اس کو جو ہے جاتے جاتے مختصر جو ہے جو احباب لینا چاہتے ہیں قیمتاً لے کے چلے جائیں. شاید وہ کچھ ریٹ رکھے ہیں ان کا تو اس میں مکمل ہے کتنے فتنے ہیں کیا کیا فتنے پیدا کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے محمد احمد عیسیٰ کیا نام مہدوی کا ایک فتنہ چل رہا ہے. کوئی اس کو مسلمان کے علاوہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں سمجھنے تیار نہیں ہوتے جبکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ سید محمد جون پوری جو ہے یہ مسلمان نہیں ہے. سید محمد جون پوری علماء کو معلوم ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے آپ کو حضور کے برابر کہتا ہے کہ میں حضور جیسا. سید محمد جون پوری خدا بھی بولتا ہے اپنے آپ کہ میں جو اللہ کی بات کو صحیح سمجھنے والا وہ میں ہی کوئی اور نہیں. اللہ کے میسج کو جو صحیح سمجھا ہے وہ سید محمد جون پوری اور کوئی نہیں. ان کے ہاں نماز جمعہ نہیں پڑھتے ہی نہیں نماز جمعہ وہ بھی اس کو مہدی مانتے ہیں. ایسے ماننے والے بہت سارے ساتھی ہیں جو ان میں اپنے رشتے بھی کر کے دے رہے ہیں بغیر کسی جھجک کے جبکہ وہ بھی مسلمان نہیں ہے. آپ اس پرچے میں دیکھ لیجیے گا. اگر آپ سوچیں گے کہ میں خود اکیلے کہہ رہا ہوں تو نہیں پوری دنیا کے علماء کہہ رہے ہیں اور ہر مسلک والے کہہ رہے ہیں. کوئی مسلک الگ نہیں چاہے بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو جماعت اسلامی ہو یہاں تک کہ شیعوں نے بھی کہا کہ یہ مسلمان نہیں. آپ اٹھا کر کے وہ دیکھ لیجیے گا انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.